یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر اندلیب کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کی آپ کو خبر نہ ہو؟ یہی کہا تھا نا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور واقعہ یہ سچ ہے کہ تب صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ زندگی میں ایسے کئی آفات سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان آفتوں سے بھی کوئی بلائی نکل سکتی ہے۔ تب سب کچھ بس طریق سا نظر آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ غلط ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ سب غلط تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں ان پر واضح کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غلط نظر آ رہا تھا وہی انہیں صحیح نظر آنے لگا۔ وہ سارے نقصانات جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے صبر نہیں کر پا رہے تھے، بعد میں وہی نقصانات انہیں اللہ کی طرف سے دیکھ بھال اور حفاظت لگنے لگے۔ بالکل ایسے ہی ابھی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھلے آپ کو غلط لگے مگر اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا، آخر کار سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ابھی آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ آپ اپنا نصیب نہیں جانتی لیکن آپ اسے تو جانتی ہیں نا، جس کے اختیار میں آپ کا نصیب ہے، تو پھر گھبرانا کیوں ہے؟ وہ رحم کرنے والا رب ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دینے والا رب ہے۔ جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الجھن اور کشمکش کو دور کر کے ان کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیا تھا، بالکل ویسے ہی وہ آپ کے دل کو بھی سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ اس کی حکمتیں آپ کو سب سمجھا دے گی کہ جو ہوا وہ کیوں ہوا اور اس کا ہونا کتنا ضروری تھا۔ اور سنو، آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ اور دیکھو، اسباب دکھائی نہ بھی دینا تب بھی یقین رکھنا تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ اور سنو، آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے، یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت میں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے، نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی طرف سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور دیکھو، دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ اور سنو، میری دعا ہے اس سال اللہ تمہاری وہ ساری دعائیں قبول فرمائے جو پچھلے کتنے سالوں سے مانگ رہی ہو۔ تمہاری چاہت تمہیں اس سال مل جائے، آمین ثم آمین۔ اور تمہارا یقین ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا، وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا، اور پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا بھی جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم بہت کوئی کمال کی چیز دیکھتے ہیں نا تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گی نا، تو اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی۔ اور اللہ تو جانتا ہے کہ تم کب سے جولی پھیلائے اسے منا رہی ہو، اپنی مسکراہٹوں میں درد چھپا رہی ہو۔ تم دیکھنا، بہت جلد وہ تمہیں اپنے کن سے نوازنے والا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، جو تمہارا ہے وہ تمہارے ہی پاس واپس آئے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ۔ اور اللہ سے مانگتی رہو جو تم چاہتی ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع مت کرو، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں
تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے کہ جن کے ہونے کا تمہیں کوئی گمان تک نہ تھا۔ بے شک جب وہ دینے پر آتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ اور دیکھو، یاد رکھو، آپ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز اور صبر ہی آپ کا سہارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی اور سے مدد کی ساری امیدیں ہٹا کر صرف اللہ سے مدد کی امید باندھنی ہے۔ اور صبر کیا سکھاتا ہے؟ صبر آپ کو توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جب تک صبر نہیں کریں گی، آپ کو اللہ پر توکل کرنا کیسے آئے گا؟ سچے والا توکل، دل کی وہ کیفیت تو صبر کرنے سے ہی صرف پیدا ہو سکتی ہے۔ جب ہر طرف سے امید ختم ہو جائے نا، جب سب دگا دیے جائیں اور آخری موقع پر اللہ آپ کو بچا لے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور دیکھو، وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو بس تمہارا صبر آزماتا ہے کہ تم انتظار کرتی ہو یا مایوس ہو جاتی ہو۔ اور دیکھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کتنی تسلی دیتی ہے نا، کتنی مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے بہت امید دیتی ہے، بار بار یقین دہانی کراتی ہے یہ آیت کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نار سائے مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ اور ایک سکون سا اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، مگر اگر تم صرف اسی ایک آیت کو تھام لو گے نا، تو جان جاؤ گی کہ کوئی محرومی نہیں ہے۔ نا امید انسان کو خوشگواں بناتی ہے۔ چاہے دنیا نہ دے وہ جو تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا، اتنا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اور پھر تم ضرور وہ دن دیکھو گی جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بہت جلد بڑے معجزے لانے والا ہے۔ اور یاد رکھو، دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب دعا قبول ہوتی ہے تو رنگ ضرور لاتی ہے اللہ۔ اور جب تمہاری دعا قبول ہوگی تو تمہاری زندگی بھی خوبصورت رنگوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ بے فکر ہو جاؤ، جو تمہارا ہے وہ تمہارے ہی پاس واپس آئے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو۔ اور دیکھو، اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گی۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بولتا، بس تھوڑا صبر کرو۔